السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے اندر ہمارے درد رہتا ہے۔ ایک تو عام درد ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نی آسٹریو آرتھرائٹس، جو گٹھیا کے ساتھ جس کا کنیکشن ہوتا ہے، یہ وہ درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور چلنا پھرنا دشواری ہو جاتی ہے، معذوری ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ اکثر جو مریض ہوتے ہیں 50 سال کے اوپر جب ان کی عمر ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ان کو بنتا ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نی آسٹریو آرتھرائٹس۔ یہ 50 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور گھٹنے جب نماز پڑھنے کے لیے وہ سجدے کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں جاتے ہیں، جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو ٹوائلٹ کے اوپر جب بیٹھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے جس کے لیے ان کو پاؤں کے وزن پہ بیٹھنا پڑتا ہے، گھٹنا جب فولڈ کیا جاتا ہے تو اس وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے، چونکہ جو اس کے اندر کارٹلیج ہوتی ہے، یعنی ایک لیئر ہوتی ہے دو ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے درمیان ایک لیئر ہوتی ہے سافٹ سی۔ جب وہ ہم موو کرتے ہیں، گھٹنے کو سیدھا کرتے ہیں یا اس کو موو کر کے اکٹھا کرتے ہیں، تو اس وقت وہ اندر سے ایک ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ رگڑ نہیں کھانے دیتی۔ جب وہ اس کے درمیان ہوتی ہے، فوم جیسا کام کرتی، جیسے ہم کچھ دو چیزیں لگا دیں، ان کے درمیان ایک فوم کی لیئر رکھ دیں، تو جب وہ ایسے موو کرے گی، ریوالو کریں گی، تو اس وقت پھر وہ آپس میں نہیں ٹکرائیں گی۔ ایسے ہی ہڈیاں ہوتی ہیں ہماری کہ جب وہ آپس میں ان کے درمیان لیئر ہوتی ہے، وہ نہیں ٹکراتی، رگڑ نہیں کھاتی، تو تکلیف نہیں ہوتی۔ جب یہ لیئر جو ہوتی ہے گھس جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو آپس میں جو دونوں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ رگڑ کھانا شروع کرتی ہیں، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ وہ لیئر تو ختم ہو چکی ہے، جو سافٹ نس تھی، جس کی وجہ سے وہاں نرمی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ نہیں کھاتی تھی، پرابلم نہیں آتی تھی۔ تو جب ہم ایکسرا کرواتے ہیں تو اس کے اندر بھی گیپ آ جاتا ہے، تو اکثر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے، یا آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر گیپ نظر آئے گا، کیونکہ وہ جو کارٹلیج لیئر تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، اور ہڈیاں جو ہیں ایسے آپ کو محسوس ہوگی جیسے اس کی کونے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لیئر جو تھی وہ ختم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری آپ کو فیلنگ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایکسرا جو آپ کو بتا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جو کارٹلیج ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور اس کو دوبارہ پیدا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہ ہے کہ یا تو اس کو ریپلیس کروایا جائے، سرجری کروا کے گھٹنا ہی چینج کروا دیا جائے۔ پھر گھٹنے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ایک چلنے والا ہوتا ہے، ایک بیٹھنے اٹھنے کے لیے لگتا ہے، جو آپ کہیں گے وہ ڈاکٹر آپ کو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق لگا دے گا، لیکن جو اللہ کی نعمت ہے اس کے مطابق تو وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر اس کو ہی مینج کرنا ہے تو اس کا حال یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا وزن کم کریں، چونکہ جن کا وزن زیادہ ہے ان کو یہ پرابلم آتی ہے۔ جب وزن اوپر سے باڈی کا زیادہ ہوتا ہے تو گھٹنوں کے اوپر جب وزن بڑھتا ہے، 50 سال کے بعد ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، کارٹلیج جو ہوتے ہیں وہ گھس جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ تکلیف آپ کی کم ہو سکتی ہے۔ آپ ایکسرسائز وہ کریں جس میں چلنے پھرنے والا کام کم ہو، جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہو اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہو کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ موو کر رہے ہیں، نی آپ کی موو کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو تکلیف بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ آپ نے ایکسرسائز ایسی کرنی ہے جو آپ کو چیئر کے اوپر بیٹھ کے کریں، آپ گھر کے اندر انڈور کریں، یا ایسی ہونی چاہیے، سائیکلنگ وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ پھر چلنے پھرنے سے، واک کرنے سے احتیاط کریں، اپنے وزن کو جتنا کم ہو سکتا ہے۔ آپ کا اگر 1 کلو وزن کم ہوگا تو گھٹنوں کے اوپر ایسے ہوگا کہ جیسے 4 کلو وزن کم ہوا ہے۔ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کم نہیں کریں گے تو پھر آپ اس تکلیف میں مبتلا ہی رہیں گے، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے خوراک وہ لینی ہے جس کے اندر کارٹلیج، جسم کے اندر کری ہڈی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو یا اس کو ریپلیس کر سکے۔ سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہارڈ ورکنگ سے آپ نے احتیاط کرنی ہے،
اور وٹامن D3 جو ہے وہ آپ نے زیادہ مقدار میں لینے کی کوشش کرنی ہے۔ سورج کی جو روشنی صبح صبح ہوتی ہے پیلی کرنیں، وہ آپ نے اپنے جسم کے اندر کنزیوم کرنی ہے، ان سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان گھٹنوں کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنا ہے۔ باتھ روم میں اگر آپ نے جانا ہے تو کوموڈ استعمال کر لیں، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو چیئر کے اوپر یا کھڑے ہو کے پڑھ لیں، گھٹنوں کو کم استعمال کریں۔ اور کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے اندر آپ کے گھٹنوں نے موو کرنا ہے تو آپ نے کم سے کم کرنا ہے، جس کے اندر آپ کی گھٹنوں کا استعمال کم سے کم ہو، تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، آل کے بٹن کو آپ نے دبا دینا ہے تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔